مسئلہ یہ ہے کہ آیا جوتے پہن کے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا کیسے ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات نماز جنازہ کا اہتمام کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آیا اس کے لیے کیا مسئلہ شرعی کیا فائدہ ہے اور شریعت نے اس کو کس حد تک اجازت دی ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اگر وہ جوتے پہن کے نماز جنازہ ادا کر رہا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو جوتے کا اوپر والا حصہ ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہے اس کا پاک بھی ہونا ضروری ہے، یعنی تلوے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے جو اوپر والا حصہ ہے جوتے کا دونوں سائڈوں سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی اوپر والا حصہ بھی پاک ہو نیچے والا حصہ بھی پاک ہو۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر والا حصہ ناپاک ہے۔ اب اوپر والا حصہ ناپاک ہونے کا اکثر اندیشہ ہے، اس لیے کہ پکے واش روم میں انسان پیشاب کرنے جاتا ہے تو چھینٹیں لگ جاتی ہیں، جوتے کے اوپر والا جو حصہ ہے پیشاب کرتا ہے اس کے چھینٹیں لگنے کا اندیشہ ہے، یعنی احتمال غالب ہے کہ اس کے اوپر چھینٹیں لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب چھینٹیں لگنے کا اندیشہ ہے تو یہ آپ جوتے پہن کے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کا اوپر والا جو ہول ہے وہ ناپاک ہے، اس نے پاؤں اندر گھسیڑے ہوئے ہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جوتوں سے پاؤں نکال کے زمین پہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے، یعنی اس بندے کو ظن غالب خود یہ یقین ہے کہ اس کے اوپر چھینٹے لگے ہیں، میں نے پیشاب کیا میرے سامنے اس کے اوپر چھینٹے لگے ہیں، یا میرے سامنے نہیں لگے لیکن اس کو یعنی یقین غالب یہ ہے کہ چھینٹے لگے ہوئے ہوں گے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط یہ ہے کہ وہ جوتے نکال کے نماز جنازہ کا اہتمام کرے۔ اور تیسری صورتحال اس میں یہ ہے کہ اوپر والا خول ناپاک ہے، یعنی جو جوتے کا اوپر والا حصہ ہے وہ ناپاک ہے، اور جو جوتے والا جو نیچے والا حصہ ہے تو فقہا اور تیسری صورتحال یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر صاف جگہ انسان کو مل جائے تو یہ جوتے نکال کے پاؤں زمین پہ رکھ کے یہ نمازیں پڑھ لے، یہ اصح قول ہے، لیکن اس میں کوئی وہ قباحت نہیں ہے، یعنی جوتے پاک ہیں تو اندر یعنی پاؤں رکھ کے نماز جنازہ کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اور اگر ناپاک نیچے والا حصہ، اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اس لیے کہ جو تلوا ہے اس پہ اگر لکوڈ لگے یعنی پیشاب کے قطرے لگے یا پیشاب لگا ہوا ہے تو اس کو فقہا فرماتے ہیں کہ جوتے کے نیچے حصے کو دھونا ضروری ہے، یعنی جوتے کا نیچے حصہ دھو لیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کے اوپر گوبر لگے، یعنی چونکہ نیچے اکثر گوبر کا بھی خطرہ لگتا ہے، اندیشہ اس لیے کہ جوتے پھرنے کی جگہ پہ گیا ہے تو وہاں پہ گوبر لگنے کا بھی اندیشہ ہے یا کوئی ایسی ناپاکی چیز ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو زمین پہ رگڑ لے، جب زمین پہ یوں 2-3 بار رگڑے گا اب یعنی اس کی سمیل یعنی جو بو ہے وہ جوتے کو اوپر رکھ کے سونگے گا تو نہیں، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ رگڑ کھانے سے جوتا پاک ہو جاتا ہے، تو جب رگڑ کھانے سے پاک ہو گیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے نماز جنازہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ جوتے اتار کے اس پہ نماز جنازہ پڑھ لیں، لیکن بعض حضرات کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں نا اس نے جوتا پہنا ہے تو میں بھی نہ نکالوں، لیکن مسئلہ سمجھانا ضروری ہے کہ اگر اس نے جوتا پہنا ہے تو فقہا شریعت نے کچھ گنجائش رکھی ہے کہ جوتا اوپر سے ناپاک ہے اس کا مسئلہ اور ہے، نیچے سے ناپاک ہے اس کا مسئلہ اور ہے۔ ہاں اگر اس کو پتہ ہے تو پھر تو پڑھ سکتا ہے، لیکن دیکھا دیکھی اس نے پہن کے نماز پڑھی تو میں بھی پہن کے نماز پڑھ لوں، یا اس نے اوپر جوتے کے اوپر پاؤں رکھا ہے تو میں بھی پڑھ لوں، لیکن یہ صورتحال ایسی ہیں اگر اس کو صورت کا پتہ ہے اس کو مسئلے کا پتہ ہے تو وہ بھی اس طرح پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر لکیر کا فقیر بن گیا جی اس نے بھی پہنا ہوا ہے تو میں بھی پہن کے نماز پڑھ لوں، اس نے اوپر رکھا ہوا ہے تو میں بھی نماز پڑھ لوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسا غلط ہے۔ اگر اس کو پورا مسئلہ ہے پتہ ہے یقین غالب ہے تو وہ جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جوتے کے اوپر بھی رکھ کے پاؤں نماز پڑھ سکتا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اگر صاف جگہ اس کو مل گئی ہے تو وہ جوتے نکال کے اس طرح نماز ادا کر لے، تو یہ صحیح قول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل اتباع نصیب۔ گزشتہ مسئلے کی وضاحت کچھ باقی تھی کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا نماز جنازہ پڑھنا کیسے ہے۔ تو پہلے اس میں صورتحال یہ ہے کہ جوتا دونوں سائڈ سے پاک ہے، یعنی جوتے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بھی پاک ہے، اور جو جوتے کا تلوا ہے جس کو سول کہتے ہیں وہ بھی پاک ہے، اور اس کو غالب یقین ہے کہ جوتا میرا پاک ہے، یعنی جس راستے سے میں گزر کے آیا ہوں کوئی نجاست وغیرہ نہیں لگی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بلا کراہت نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے، جوتے پہن کے پڑھ سکتا ہے، اس کو غالب یقین ہے کہ جوتے کا اوپر والا حصہ بھی پاک ہے اور جو اس کا نیچے والا تلوا ہے سول ہے وہ بھی پاک ہے،
تو بلا कराहत जूते ना निकाले, इस तरह नमाज़ पढ़ ले तो बला कराहत ये जायज़ है। और दूसरी सूरत ये है कि ऊपर वाला हिस्सा नापाक है, उसको ख़तरा है, अंदेशा है कि इसके ऊपर चींटियाँ लगे हैं और उसको यकीन भी है और लगने का इख्तिमाल भी है, लेकिन जो तलवा है वो उसका पाक है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब यानी जो ऊपर वाला हिस्सा पाक नहीं है, नीचे वाला पाक है, ये नीचे वाला नहीं पाक है, इसमें दो सूरतें हैं। अगर ऊपर वाला हिस्सा नापाक है तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो जूते से पाँव निकाल ले तो उसके ऊपर पाँव रख सकता है, अगरचे नीचे वाला जो खोल है वो नापाक है, उसको यकीन है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि ऊपर वाला चूँकि जो जूते वाला ऊपर वाला हिस्सा है वो पाक है, नीचे वाला नापाक है, तो वो जूते से पाँव निकाल के इस जूते के ऊपर वही पाँव रख सकता है। ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला ये है कि अगर उसको ये यकीन है कि नीचे वाला भी हिस्सा नापाक है तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसमें सही एहतियातन यही है कि जिस तरह उसने अपने पाँव से जूता निकाल लिया है तो जूते को तर्क करके ज़मीन पे पाँव रख ले, उससे नमाज जनाजा पढ़ ले, तो ये सही मसला इसी में है कि उस वक़्त ये दोनों पाँव जूते से निकाल के नमाज़ पढ़ ले। लेकिन इसमें गुंजाइश ये रखी है कि अगर ऊपर वाला हिस्सा पाक है और नीचे वाला नापाक है, या ऐसी उसके ऊपर कुछ चीज़ लगी है, गोबर वगैरह लग चुकी है या वो सूख चुके हैं और उसने ज़मीन से रगड़ खा के उसको पता चल गया कि ये जगह मेरी वो जो जूते वाला खोल है वो पाक हो चुका है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ऊपर वाला चूँकि हिस्सा पाक है, नीचे वाला उसको नापाक होने का आधा यकीन है और आधा ज़न्न गालिब नहीं है, तो उसमें कदरे गुंजाइश ये रखी है कि वो जूते से पाँव निकाल के, चूँकि ऊपर वाला हिस्सा पाक है, तो वो जूते से पाँव निकाल के उसके ऊपर पाँव रख के नमाज जनाजा को अदा कर सकता है।